اب اس جانب آتے ہیں کہ بصرہ وہ نسب علی یعنی علی علیہ السلام کے بغض کی طرف کیسے گیا، اور کوفہ یہ تشیع علی کی جانب کیسے مائل ہوا، اور کیا وجوہات تر ہیں۔ اور بصرہ میں ہی یہ خطبوں میں جب یہ خطبات دیا کرتے تھے جمعہ کا خطبہ و مسجد میں، تو اس میں یہ امام علی پر تنقید کرتے تھے۔ تو یہ اصل میں تشیع کی بنیاد کوفہ میں انہوں نے رکھی، عبداللہ ابن مسعود نے رکھی۔ اب آپ سوال کریں گے کہ عبداللہ ابن مسعود نے یا عمار بن یاسر نے تشیع کی بنیاد کیسے رکھی؟ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں کے اوپر اور جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کو برا بلا کہنے سے منع کیا کرتے تھے؟ فَلِمَ تَسُبُّ عَلِيًّا وَقَدْ مَاتَ، اللہ اکبر، کیا مظلوم ہے علی، علی کتنے مظلوم ہیں کہ ان کے جانے کے بعد جب ان پر سب ہوا تو یعنی امام علی یہاں پر گورنر کسی کو اپنے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے نہیں بنا رہے، بلکہ امام علی یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ صحابی ہے، انصاری بھی ہے، اور بدر کے اندر بھی شریک ہوا ہے، مولا علی نے وہاں پر عثمان بن حنیف کو گورنر بنایا۔ تو زیاد بن نبی کے ہاتھ سے اہل البیت کے چاہنے والے نہیں بچے، شیعان علی کا قتل عام کیا اس نے۔ یعنی تاریخ کے اندر اگر ہم دیکھیں گے کہ شیعان علی کا قتل عام جس طرح منظم انداز سے اس کا آغاز ہوا ہے تو وہ زیاد بن نبی کا زمانہ ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح مختلف جماعتیں اور فرقے بنے ہوئے ہیں اور مختلف فرقے مسلک تقسیم ہیں کہ یہ فرقہ زیادہ حب علی کے اندر ہے اور یہ فرقہ بغض علی میں ہے، یا کچھ افراد کے بارے میں ایسا ہوتا ہے تاریخ کے اندر کہ اس کے بارے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اس شخص کی تحریروں اور تقریروں میں قرآن اور اہل بیت کا زیادہ ذکر نظر آتا ہے، اور کسی شخص کے بارے میں ہمیں نظر آتا ہے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو تحریروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شخص حب علی میں ہے یا یہ شخص بغض علی میں مبتلا ہے۔ بالکل اسی طرح شہروں کے حوالے سے بھی یہ تقسیم موجود ہے، اور یہ صرف فقہی یا عقائد کے عنوان سے تقسیم نہیں ہے، بلکہ آپ عربی لغت کی گرامر کی کتابیں جب پڑھیں گے تو اس میں بھی آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ بصری نحوی علماء کا یہ موقف ہے کسی لفظ کو پڑھنے کے حوالے سے، زبر زیر پیش لگانے کے اعتبار سے، یا کوفہ کے جو نحوی علماء ہیں وہ عربی کے اس لفظ کو اس طرح پڑھتے ہیں۔ سیبوے ہیں، فرا ہیں، خلیل ہیں، یہ بڑے بڑے نام ہیں، ان کی کتابوں کے اندر آپ کو نظر آئے گا، اس بات کی طرف آپ کو واضح الفاظ کے اندر نظر آئے گا کہ یہ بصرہ کے نحوی علماء کا موقف ہے اور یہ کوفہ کے علماء کا موقف ہے۔ تو اسی طرح آپ اگر مسلکی اور عقائد کے اندر دیکھیں تو بصرہ اور کوفہ میں بہت بڑا فرق ہے۔ یعنی بصرہ کو میں سب افراد کی بات نہیں کروں گا، للاکثر حکم الکل، یعنی اکثریت کے اوپر کل کا حکم لگ جاتا ہے۔ تو بصرہ کے اندر آپ کو ناسبیت زور کے ساتھ نظر آتی ہے جب آپ تاریخی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، یا وہاں پر ایسے محدثین پائے جاتے ہیں کہ جو نسب کی جانب مائل ہیں، اور کوفہ کی طرف آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ کوفہ کے جو علماء ہیں وہ تشیع کی جانب مائل ہیں، وہاں پر ایک شیعت کا زیادہ اثر نظر آیا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ کوفہ میں جتنی بھی بڑی بڑی تحریکیں ہیں، جو شیعہ تحریکیں اٹھی ہیں تو وہ کوفہ سے اٹھی ہیں۔ تو اسی طرح میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوفہ کے اندر ہر فرد وہ محب علی ہے یا وہ شیعہ علی ہے، بلکہ کوفہ کے اندر بھی آپ کو ناسبی نظر آ جائیں گے۔ تو لیکن اکثریت جو ہے وہ آپ کو کوفہ میں شیعان علی کی ملتی ہے، تو اس لیے آپ کہتے ہیں کہ کوفہ شیعہ علی ہے اور بصرہ جو ہے یہ ناسبی ہے۔ تو افراد کی یعنی یہ بات ساری سب افراد کے اوپر نہیں ہے کہ سارے کے سارے افراد بصرہ کے وہ خراب ہے اور سارے کے سارے افراد وہ کوفہ کے وہ ٹھیک ہیں اور ان میں کوئی بھی ناسبی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ خاندان اور قوم و قبیلوں کی بات کر لیں، بنو امیہ میں اکثریت افراد کی ایسے نظر آئی کہ جن کے زمانے کے اندر سب علی کا آغاز کیا گیا، امام علی علیہ السلام پر سب و شتم کا آغاز ہوا ہے۔ لیکن دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ بنو امیہ کے یہ افراد ہیں کہ جو آپ کو حب علی میں بہت سرشار نظر آئیں گے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے آگے بڑھنے والے بنو امیہ کے افراد، ان میں بھی افراد موجود ہیں، خالد بن سعید بن العاص اموی۔ تو خالد بن سعید کے بارے میں یعنی جب آپ ان کی تحقیق کریں گے تو سابقون اولون میں سے، اور یہ بنو امیہ کے فرد ہیں اور امام علی علیہ السلام کے بہت قریب تھے۔ اسی طرح دیگر حضرات بھی، آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ ان کا تذکرہ جب آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ عمر بن عبدالعزیز نے تو جو پہلے کی بدعتیں تھیں اس کا خاتمہ کیا۔ تو اسی طرح ہی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم کسی قوم کے حوالے سے بات کرتے ہیں، قبیلے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں یا شہروں کے حوالے سے بات ہوتی ہے، تو اس میں یہ بات ہمارے سامنے مد نظر رہنا چاہیے کہ سارے کے سارے کے اوپر جب کہا جاتا ہے نا کہ سارے ایسے ہیں، تو اس سے مراد اکثریت ہوتی ہے۔ اب اس جانب آتے ہیں کہ بصرہ وہ نسب علی یعنی علی علیہ السلام کے بغض کی طرف کیسے گیا، اور کوفہ یہ
تشیع علی کی جانب کیسے مائل ہوا اور کیا وجوہات تھی. اور اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ شیعت کو پھیلانے میں صرف ان افراد نے کام نہیں کیا کہ جو بعد کے زمانے میں آئے، اور اس کو میں تھوڑا واضح کروں گا، لیکن یہاں ایک اور بات بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ جو شیعہ فکر ہے یا شیعہ گروہ ہے یہ بہت بعد کے زمانے کی پیداوار ہے، بلکہ رسول اللہ کے وصال کے بعد 300 سال بعد تشیع ابھری ہے اور یہ اسلام کے اندر ایک نئی فکر ہے. حالانکہ تشیع یعنی موجودہ فرقہ کے اعتبار سے میں بات نہیں کر رہا ہوں کہ ان کی عقائد جو ہے یا جس طرح سے موجودہ شیعیت کے اندر عقائد پائے جاتے ہیں کہ یہ شاید یہ پہلے زمانے میں بھی تھے، بلکہ شیعیت کی اصل وہ پہلے زمانے میں موجود تھی، کربلا سے بھی پہلے موجود تھی، اور اس کو پھیلانے میں ان افراد کا کہ جنہیں آپ بظاہر کہیں کہ یہ شیعہ ہیں، ان کا جہاں پر معمول رہا یا ان کی کوششیں رہیں، اس کے علاوہ ایسے افراد بھی ہیں کہ جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اصلی اسلام یا اول کا اسلام، شروع زمانے کا اسلام انہوں نے جب آگے پھیلایا ہے تو اسی کے ساتھ شیعیت آگے بڑھی ہے. یعنی جیسے جیسے اسلام کی فکر ان کی زبان سے جاتی تھی تو وہاں کے لوگ شیعہ ہوتے جاتے تھے. اب یہ کچھ نئی بات ہے اور میرے خیال میں پہلے اس کے اوپر اس انداز میں گفتگو نہیں کی گئی، اس لیے شاید آپ لوگوں کو یہ بات نہیں لگے اور آپ کو تعجب کا اظہار ہو، لیکن جب میں آپ کے سامنے اس کی مثالیں رکھوں گا تو انشاءاللہ یہ بات ہمارے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی. بصرہ اور کوفہ دو بڑے شہر ہیں جنہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں اور اپنے زمانے میں ان کو آباد کرنا شروع کیا. اور سب سے پہلے ہم بصرہ پہ گفتگو کریں گے کہ بصرہ کیا ہے، اور یہ میں نے بتایا کہ دونوں فوجی ضرورتوں کے پیش نظر یہ ایریا بنایا گیا. حضرت عمر نے 17 ہجری میں اس کی بنیاد رکھی، اور بصرہ میں سب سے پہلے جو گورنر ہیں وہ عتبہ بن غزوان، یہ پہلے شخص ہیں، اور انہوں نے ہی اس جگہ کا انتخاب کیا جہاں پہ بصرہ کے لیے کہ یہاں پر مسلمانوں کی کمیونٹی ہو اور یہاں پر رہیں گے. اس کے بعد جو گورنر بنے ہیں وہ مغیرہ بن شعبہ ہیں، اور مغیرہ بن شعبہ جو ہماری اہل سنت کی ہاں صحابیت کی ڈیفینیشن ہے اس ڈیفینیشن کے اندر آتے ہیں. 17 سے 18 ہجری تک یہ مختصر عرصے کے لیے گورنر رہے ہیں. مغیرہ بن شعبہ یہ ان مسلمانوں میں سے نہیں ہے صحابہ کرام میں سے کہ جنہیں آپ سابقون اولون کہیں گے، کہ جنہوں نے رسول اللہ کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہا، مکہ میں ساتھ دینے والے، ہجرت حبشہ کرنے والے، جعفر طیار کے دوست یا عبداللہ ابن مسعود کے ساتھی، بلکہ یہ مدینہ میں بھی بہت بعد میں اسلام انہوں نے قبول کیا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ بدر کے بھی نہیں ہیں، احد کے بھی نہیں ہیں، یہ تو یہ بعد کے زمانے کے فرد ہیں. لیکن بہرحال اہل سنت کی جو صحابیت کی ڈیفینیشن ہے اس میں ہمارے اہل سنت ان کو شامل رکھتے ہیں. مغیرہ بن شعبہ یہ بصرہ کے گورنر بنے، اور مغیرہ بن شعبہ کی جو شخصیت ہے ہمارے ہاں اہل سنت کتابوں کے اندر، اہل سنت کتب میں ان کی شخصیت کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ یہ امام علی علیہ السلام پر تنقید کرتے تھے، سب بھی کرتے تھے امام علی علیہ السلام پر. تو یہ بصرہ کے گورنر ہیں، اور بصرہ میں ہی یہ خطبوں میں جب یہ خطبات دیا کرتے تھے جمعہ کا خطبہ و مسجد میں، تو اس میں یہ امام علی پر تنقید کرتے تھے. اور اس میں آپ کو صحاح ستہ سے حوالہ دینا چاہوں گا کہ پہلا جو ریفرنس ہے تاکہ گفتگو جو ہے یہ تھوڑی واضح ہو جائے، سنن ابو داود کی حدیث نمبر 4650 ہے. آپ کے سامنے اسکرین پر میں شو کر رہا ہوں عربی عبارت کو رہتے ہوئے، صرف ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. راوی کہتے ہیں کہ میں کوفہ کی مسجد میں فلاں شخص کے پاس بیٹھا تھا، ان کے پاس کوفہ کے لوگ جمع تھے، ان میں سعید بن زید بن عامر بن نفیل رضی اللہ عنہ بھی تھے. وہ آئے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خوش آمدید کہا اور دعا دی اور اپنے پاؤں کے پاس انہیں تخت پر بٹھایا. کوفہ میں سے قیس بن علقمہ نامی ایک شخص آیا، انہوں نے اس کا استقبال کیا، لیکن اس نے برا بھلا کہا اور سب و شتم کیا. اس نے کس پہ برا بھلا کہا؟ امام علی علیہ السلام کو برا بھلا کہا. تو جب یہ بات سعید بن زید نے سنی جو کہ شروع زمانے کے مسلمانوں میں سے، تو انہوں نے وہاں پر اس شخص کو ٹوکا اور کہا کہ علی کی فضیلت بیان کی وہاں پر، اور عشرہ مبشرہ والی حدیث وہاں بیان کی. اب یہاں پر جو شروع میں یہ الفاظ تھے کہ میں کوفہ کی مسجد میں فلاں شخص کے پاس بیٹھا تھا، اب یہ فلاں شخص سے کیا مراد ہے؟ اس کی تشریح کے اندر جو وضاحت کرتے ہوئے سلفی علماء لکھتے ہیں کہ اس سے مراد مغیرہ بن شعبہ ہے، اس سے مراد مغیرہ بن شعبہ ہے. اب یہ تو ایک یعنی یہاں پر نام نہیں تھا کہ مغیرہ بن شعبہ وہاں پر بیٹھے تھے، اور مغیرہ بن نہیں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مغیرہ بن شعبہ نے امام علی پر سب و شتم کیا. تو پھر وہ کون سی روایت ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مغیرہ بن شعبہ نے امام علی پر سب کیا ہے؟ مسند احمد میں المسند
مسند العشرۃ المبشرہ ہے، روایت نمبر 1638 ہے۔ کہتے ہیں حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبہ عن حسین عن ہلال بن یساف عن عبداللہ بن ظالم قال، عبداللہ بن ظالم کہتے ہیں خطب المغیرہ بن شعبہ فنال من علی، مغیرہ بن شعبہ نے خطبہ دیا، فنال من علی، امام علی علیہ السلام کی برائی کی۔ نالا، نالا یا نالو کا جب لفظ آتا ہے تو کسی کی عزت ذات کے اوپر کرٹیسائز کرنا، اس پر کسی کی ذات کے اوپر حملہ کرنا ہوتا ہے۔ فخرج سعید بن زید فقال الا تعجب من هذا يسب عليا، تو سعید بن زید کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں ہے تعجب نہیں ہے کہ یہ شخص علی پر سب کر رہا ہے، اور پھر انہوں نے وہاں پر امام علی کے فضائل بیان کیے۔ مسند احمد میں روایت نمبر 19288 ہے، یہ روایت ہے حجاج مولا بن ثعلبہ سے، وہ قطبہ بن مالک سے روایت کرتے ہیں جو کہ زیاد بن علاقہ کے چچا ہے۔ وہ کہتے ہیں نال المغیرہ بن شعبہ من علی فقال زید بن ارقم قد علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان ینہا عن سب الموتى، مغیرہ بن شعبہ نے وہاں پر امام علی علیہ السلام کی ان پر سب کیا، ان پر تنقید کی، ان کی ذات کے اوپر حملہ کیا، تو وہاں پر زید بن ارقم صحابی رسول بیٹھے تھے، انہوں نے کہا تھا مغیرہ کان ینہا عن سب الاموات، کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں کے اوپر اور جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کو برا بلا کہنے سے منع کیا کرتے تھے۔ فلم تسب علیا وقد مات، اللہ اکبر، کیا مظلوم ہے علی، علی کتنے مظلوم ہیں کہ ان کے جانے کے بعد جب ان پر سب ہوا تو لوگ صحابہ کرام دوسروں کو یہ یاد دلایا کرتے تھے کہ تم علی پر سب کر رہے ہو، حالانکہ رسول تو مرے ہوئے لوگوں کے اوپر، دنیا سے جائے ہوئے لوگوں پر سب کرنے سے منع کرتے تھے۔ علی تو دنیا سے جا چکے ہیں تو علی پر کیوں سب کر رہے ہو، علی پر کیوں سب کر رہے ہو؟ تو یہ مغیرہ بن شعبہ وہاں پر گورنر رہے، ان کی حالات زندگی میں نے آپ کو بیان کر دی، اور اس میں آپ جو ہماری رجال کی کتابیں لکھی ہیں، بایوگرافی ہیں صحابہ کی یا دوسرے علماء کی، تو اس میں آپ ان کی حالات زندگی پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرے جو گورنر تھے وہ ہے ابو موسیٰ اشعری۔ ابو موسیٰ اشعری 18 سے 29 ہجری تک یہ ایک طویل عرصے یہ بصرہ کے گورنر رہے، اور باقاعدہ شہر انہی کے زمانے میں وہاں پہ بنایا گیا، ابو موسیٰ اشعری۔ اس کے بعد ہیں عبداللہ بن عامر۔ حضرت عثمان نے ابو موسیٰ اشعری کو معزول کیا اور اس کی جگہ پر جو اپنے رشتہ دار ہیں عبداللہ بن عامر بن قریظ، ان کو وہاں پہ گورنر بنایا۔ یہ وہ شخص ہے کہ جنہوں نے فارس اور خراسان کے علاقوں کو فتح کیا ہے، اور یہ پھر معاویہ کے زمانے میں بھی، معاویہ بن ابی سفیان کے دور میں بھی وہاں کے بصرہ کے گورنر رہے ہیں۔ اور اس کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ یہ معاویہ بن ابی سفیان کے پاس اپنے والد عبداللہ بن قریظ کے ساتھ یہ آتے ہیں، اور وہاں پر معاویہ ان کو بصرہ کے گورنر بھی نامزد کرتے ہیں اور ساتھ میں اپنی بیٹی ہند کا رشتہ بھی دیتے ہیں۔ طبقات ابن سعد نے لکھا ہے وَأَسْلَمَ عامر بن قریظ یوم فتح مکہ، عبداللہ بن عامر کے جو والد ہیں عامر بن قریظ، یہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا ہے۔ وبقي الى خلافت عثمان ابن عفان، اور عثمان ابن عفان کی خلافت تک رضی اللہ عنہ یہ وہاں پہ مکہ میں رہے۔ وقدم على ابنه عبداللہ ابن عامر البصرة وهو واليها لعثمان ابن عفان، پھر یہ جب ان کے بیٹے یعنی عامر کے بیٹے عبداللہ وہ بصرہ کے گورنر تھے تو پھر یہ بصرہ میں اس زمانے میں آئے تھے۔ وعاقب عامر بالبصرة وبالشام كثير، اور بصرہ اور شام میں ان کی اولاد کافی تعداد میں، یعنی عامر کی جو اولاد ہے عبداللہ ابن عامر اور دیگر، یہ طبقات میں ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 535، یہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بڑی دلچسپ روایت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حدیث کا نمبر میں نے آپ کو بتایا 535، وہ ابن عامر کے پاس آئے، یعودہ وہو مرید، ابن عامر مرض کی حالت میں تھے تو عبداللہ ابن عمر ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ فقال الا تدعو اللہ لی یا ابن عمر، تو عبداللہ ابن عامر نے ابن عمر سے کہا کہ کیا آپ میرے لیے اللہ کے سامنے کوئی دعا نہیں کریں گے؟ قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول وکنت علی البصرہ۔ عبداللہ ابن عامر سے کہا کہ اے عبداللہ، میں نے رسول اللہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی نماز بغیر طہور کے وضو کے قبول نہیں ہے، اور مال غنیمت میں اگر خیانت سے کوئی چیز حاصل کر لی جائے اور اس کو پھر انسان صدقہ کرے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور تم تو بصرہ کے اوپر امیر رہ چکے ہو۔ اب اس میں آپ اندازہ کریں کہ جو عبداللہ بن عامر ہیں وہ ابن عمر سے کہتے ہیں کہ تم مرض کی حالت میں میری عیادت کر رہے ہو تو میرے لیے کوئی دعا کر لو کہ اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں اچھا بھلا دے، اور مرض وفات ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر نے بجائے دعا کرنے کی یہ حدیث وہاں پہ سنا دی کہ دیکھو یہ حدیث ہے میرے سامنے، یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے کوئی نماز قبول نہیں ہے،
اور مال غنیمت میں اگر خیانت کر کے کوئی چیز حاصل کر لی جائے تو اس کا صدقہ انسان کرتا رہے تو وہ قبول نہیں ہوتا، اور تم تو بصرہ کے اوپر امیر رہ چکے ہو۔ باقی آپ اس میں مزید غور و فکر کریں تو آپ کے لیے، عبرت کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اب یہ بصرہ کا پہلے دور میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ دوسرا دور وہ ہے کہ جب امام علی علیہ السلام یہاں پر، آپ کے زمانے میں بصرہ آپ کے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ اچھا، بصرہ میں ہی جنگ جمل ہوئی ہے، بصرہ میں ہی وہاں پر یعنی امام علی علیہ السلام کے مد مقابل لشکر ترتیب دیا گیا۔ تو بصرہ کی ایک تاریخ ہے، شہروں کی تاریخ بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ جیسے آپ پاکستان کے اندر سندھ کی تاریخ آپ پڑھیں گے تو آپ، بلکہ آج موجودہ جو سندھ ہے اس میں آپ جائیں گے تو آپ کو مولائی کثرت سے نظر آئیں گے۔ آپ سندھ میں سفر کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر گھروں کے اوپر علم عباس ہوتا ہے، تو جو امام عباس کی جانب منسوب ہے کہ یہ علم نظر آتا ہے آپ کو وہاں پہ۔ تو انسان حیرت کرتا ہے کہ بھائی ان کے دلوں میں اتنی اکثریت کے ساتھ کیسے یہ اہل البیت کی محبت ہے یا ان کی جانب جو منسوب چیزیں ہیں، خود کو مولائی بھی کہتے ہیں، سادات بھی یہاں پہ زیادہ ہے۔ اسی طرح پنجاب میں آپ دیکھ لیں، خیبر پختونخوا میں بھی قدیم زمانے میں یہی تھا۔ تو اس کی وجہ آپ کو نظر آئے گی کہ اہل البیت یہاں پر شروع میں آئے، اور انہوں نے جو اسلام قبول کیا، ان کے آباء و اجداد نے، وہ اہل البیت کے ہاتھوں میں قبول کیا ہے۔ یمن کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ تو شہروں کے اوپر بڑا ایک فرق پڑتا ہے، شہروں کی تاریخ ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ امام علی علیہ السلام کے پاس جب بصرہ کا اقتدار آتا ہے تو آپ یہاں پر جلیل القدر صحابی رسول، جو کہ بدری صحابی ہیں، یعنی امام علی یہاں پر گورنر کسی کو اپنے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے نہیں بنا رہے، بلکہ امام علی یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ صحابی ہے، انصاری بھی ہے، اور بدر کے اندر بھی شریک ہوا ہے۔ مولا علی نے وہاں پر عثمان بن حنیف کو گورنر بنایا۔ یہ سہل بن حنیف کے بھائی ہیں، سہل بن حنیف اور عثمان بن حنیف دونوں بدری صحابی ہیں۔ تو یہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ علی کی ترجیحات کیا ہیں، علی کس طرح سے سیاست کر رہے ہیں، علی لوگوں کو کس طرح وہاں پر حکومت میں عہدے دے رہے ہیں۔ اور جب جنگ جمل کا موقع تھا تو عثمان بن حنیف کو یہاں پر معزول کیا گیا، اور ان کے ساتھ بڑی ان کے ساتھ واقعہ ہوا، ان کی داڑھی کے بال نوچے گئے وغیرہ وغیرہ۔ دوسرے جو امام علی علیہ السلام نے یہاں پر گورنر بنایا 36 سے 40 ہجری تک، وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو۔ عبداللہ ابن عباس حبر حاضی الامہ ہے، اور عبداللہ ابن عباس امام علی علیہ السلام کے چچا کے بھائی ہیں بلا شک و شبہ۔ لیکن یہاں پر امام علی نے صرف عبداللہ ابن عباس کو اپنے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے نہیں بنایا، بلکہ اہل سنت میں عبداللہ ابن عباس کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ ہمارے یہاں احادیث 2000 سے زیادہ احادیث ان سے مروی ہیں اور ہم کو بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر عبداللہ ابن عباس کی فقاہت اور ان کی تدبر وہ سامنے تھا، مد نظر تھا، اور یہاں پہ رہے بصرہ کے اوپر۔ پھر جب معاویہ کا زمانہ آیا، معاویہ بن ابی سفیان کا، تو بصرہ کے اوپر پھر سے دیگر لوگوں کو حکمران بنایا گیا۔ اس میں بسر بن ابی ارطاء ہے، اور 41 ہجری میں وہاں پہ گورنر بنے۔ عبداللہ بن عامر پھر انہیں مقرر کیا گیا۔ حارث بن عبداللہ ہیں، یہ صرف 1 سال گورنر رہے۔ زیاد بن نبی ہے، بصرہ کا طاقتور گورنر ثابت ہوا۔ پہلے زیاد بن نبی کو بصرہ کی حکومت دی گئی، پھر ساتھ میں کوفہ بھی دے دی گئی، یہ بھی انعام میں لے لیں کوفہ۔ اور یہ شخص وہ ہے زیاد بن نبی کہ جس نے بصرہ اور کوفہ کو اہل البیت کے ماننے والے اور اہل البیت کے چاہنے والوں کے اوپر زمین تنگ کر دی تھی زیاد بن نبی نے، اور حجر بن عدی کے قتل میں گرفتار کیا۔ یہ شخص ہے زیاد بن نبی، اور معاویہ بن ابی سفیان کے پاس بھیجا تھا کہ یہ یہاں پہ شرپسندی پھیلا رہے ہیں وغیرہ، یہ بڑا تاریخی واقعہ ہے۔ تو زیاد بن نبی کے ہاتھ سے اہل البیت کے چاہنے والے نہیں بچے، شیعان علی کا قتل عام کیا اس نے۔ یعنی تاریخ کے اندر اگر ہم دیکھیں گے کہ شیعان علی کا قتل عام جس طرح منظم انداز سے اس کا آغاز ہوا ہے تو وہ زیاد بن ابی کا زمانہ ہے، زیاد بن ابی۔ ایک گورنر سمرہ بن جندب ہے، اور یہ بھی معاویہ بن ابی سفیان کے بڑے قریبی تھے۔ عبداللہ بن عامر بن غیلان ہے، 54 ہجری سے 55 ہجری تک 1 سال کے لیے مقرر ہوئے۔ یزید بن معاویہ کا زمانہ آتا ہے تو یہ بڑا سیاہ ترین دور ہے، اس نے عبید اللہ بن زیاد کو وہاں پہ گورنر بنایا، اور اسی کے زمانے میں کربلا کا واقعہ وہاں پر ہوتا ہے۔ زیاد بن ابی ان کے حوالے سے ایک خط ہے جو تاریخ طبری کے اندر منقول ہے، انہوں نے معاویہ بن ابی سفیان کو لکھا تھا، جلد نمبر 5 صفحہ 272 میں۔ اس میں یہ کہتے ہیں کہ شیعان علی کو یہ ترابیہ اور سبیہ کہتا تھا، ترابیہ اور سبیہ، یعنی آغاز دیکھیں نا کہ کس طرح سب و شتم کا آغاز کر رہا ہے زیاد بن ابی، اور اس شہر کے اندر ماحول کیسا بنایا جا رہا ہے۔ یعنی ایک حکمران اگر ممبر پہ بیٹھ کر اگر کسی پر سب و شتم کر رہا ہو تو اس سے عام لوگ تو بڑی انسپائریشن لیں گے نا، بڑے متاثر ہوں گے کہ اچھا یہ کر رہے ہیں، گورنر صاحب کر رہے ہیں تو میں کیوں نہ کروں۔ تو اس نے لکھا تھا کہ کہتے ہیں ان تواغیت من هذه الترابیة سبیئة رأسهم حجر بن عدی خالفوا امیر المؤمنین وفارقوا جماعت المسلمین ونسبوا لنا الحرب فاظهر اللہ علیہم وامکننا منهم۔ کہتے ہیں کہ زیاد بن نبی نے معاویہ بن ابی سفیان کو خط میں یہ لکھا کہ یہ جو سرکش لوگ ہیں اس معاشرے کے اندر، جن کے سرغنہ جو ہیں، جو
جو چوٹی کے آدمی ہیں وہ حجر بن عدی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ان کے اوپر غلبہ دیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امیر المؤمنین معاویہ کی خلاف ورزی کی ہے، ان کی مخالفت کرتے ہیں اور جماعت مسلمین میں تفرقہ ڈالتے ہیں. تو ان کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے، لہٰذا ان کے حوالے سے میں گرفتار کر کے آپ کے پاس بھیجا ہوں. تو یہ ہے بصرہ کی صورتحال. اب کوفہ کی جانب آتے ہیں. کوفہ تشیع میں کیسے منتقل ہوا؟ کوفہ میں جو سب سے پہلے جو لوگ آئے ہیں نا، ان کی جانب آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ شیعت پھیلانے میں ان لوگوں کا بڑا وہاں پر ہمیں عمل نظر آتا ہے. مثلا کوفہ میں جو آئے ہیں سب سے پہلے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جلیل القدر صحابی رسول ہے، السابقون الاولون میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عمار ابن یاسر، حذیفہ ابن الیمان، سلمان فارسی، اور اسی طرح یہ جلیل القدر صحابہ ہیں. عمار بن یاسر، حذیفہ ابن الیمان نے مدائن کو بنایا اپنا مستقر، اور یہ بہت قریب تھا. سلمان فارسی بھی وہیں مدائن میں تھے، ان کا مزار بھی وہیں پر ہے. تو یہ اصل میں تشیع کی بنیاد کوفہ میں انہوں نے رکھی، عبداللہ ابن مسعود نے رکھی. اب آپ سوال کریں گے کہ عبداللہ ابن مسعود نے یا عمار بن یاسر نے تشیع کی بنیاد کیسے رکھی؟ تو وہ اس طور پہ رکھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میں نے نام آپ کے سامنے لیے ہے، یہ انہوں نے رسول کو بہت قریب سے دیکھا تھا. رسول اللہ کا وہ زمانہ کہ جو مشکلات کا تھا مکہ کے اندر یا مدینہ کے اندر، یہ لوگ رسول کے بڑے قریب تھے، امام علی کے بڑے قریب تھے، اور یہ آپ کی زبان اطہر سے جو امام علی کے فضائل تھے وہ سنا کرتے تھے. تو انہوں نے کوفہ میں یہاں اس کو بیان کیا اس سارے زمانے کے اندر، یعنی پوری راہ ہموار کی ہے کوفہ کو شیعہ بنانے کے اندر، عبداللہ ابن مسعود اور پھر ان کا مکتب مدرسہ جو آگے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ابو حنیفہ وہ عبداللہ ابن مسعود کے مدرسے میں پڑھے ہوئے ہیں، اور وہ آپ کو شیعان علی کے ساتھ بڑے قریب نظر آئیں گے. اگر آپ ان کو کہیں گے کہ یہ شیعان علی میں سے نہیں ہے، لیکن آپ کو وہ بہت قریب نظر آئیں گے. اس پر میری ویڈیو موجود ہے الحمدللہ. تو انہوں نے اصل میں یعنی جو اول اسلام تھا جو شروع کے زمانے میں رسول کے زمانے میں، اسے آپ اس فکر کو جیسے جس جگہ پہ وہ اسلام پھیلتا تھا جو رسول کے زمانے میں، ساتھ میں تشیع علی پھیلتا تھا، ساتھ میں علی کا شیعہ ہونا، علی کا قرب ہونا، یہ ساتھ میں خود بخود آٹومیٹکلی پھیلتا جاتا تھا. یعنی اس کے لیے کچھ اور وعدہ لینا ضروری نہیں تھا. مثلا عبداللہ ابن مسعود اگر اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں تو اس اسلام کی تبلیغ میں جو لوگ مسلمان ہوتے تھے یا لوگوں کے ذہن پہ جو اثر ہوتا تھا تو وہ اس میں ساتھ میں غدیر ضرور شامل ہوتا تھا، اس میں ساتھ میں علی کا شیعہ ہونا. اقرار نہیں لیتے تھے لوگوں سے کہ آپ شیعہ ہونے کا اقرار کریں، بس ان کا اسلام بیان کرنا ہی ایسا ہوتا تھا، اس انداز میں کرتے تھے کہ آگے وہ شیعت علی کے لیے راہ ہموار ہوتی رہی. پھر امام علی علیہ السلام نے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا. اسی وجہ سے امام علی نے دارالخلافہ بنایا کہ پہلے وہاں عبداللہ بن مسعود نے یا حذیفہ بن الیمان نے، عمار بن یاسر نے جا کر سلمان فارسی نے پورا ماحول بنا چکے تھے، اور امام علی کو نظر آیا کہ یہاں پر چونکہ اسلام ان لوگوں کے ذریعے سے آیا ہے اور یہ لوگ بات کو لاجک کے ذریعے سمجھیں گے، اور انہیں اگر غدیر بیان کر دیا جائے تو یہ اس کو جلد قبول کریں گے، بنسبت اس کے کہ بصرہ کے اندر چونکہ امام علی علیہ السلام کی جانب سے پہلے وہاں پہ، اور نہ ہی بصرہ میں وہ لوگ آئے ہیں کہ جنہیں سبقت اسلام حاصل تھی. سبقت اسلام والے لوگ بصرہ میں نہیں آئے، شروع میں بہت کم آپ کو نظر آئیں گے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے بصرہ میں، جبکہ کوفہ میں ہے. تو یہ اور اسی طرح یمن کے جو قبائل ہیں وہ کوفہ میں ہمیں نظر آتے ہیں، جیسے مزحج ہیں، کندہ ہے، ہمدان کے، اور یہ کوفہ میں وہاں پہلے سے موجود تھے. اور خود یمن میں جو اسلام گیا تو وہ امام علی علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ کے اوپر گیا. تو کوفہ اور بصرہ میں ایک فرق ہے. کوفہ اور بصرہ میں علمی فرق بھی ہے، اور لینگویج کے اعتبار سے بھی وہاں پہ، اور پھر عقائد اور نظریات کے اعتبار سے بھی وہاں پر ایک کافی فرق ہمیں نظر آیا. یہی وجہ ہے کہ کوفہ میں توابین کی تحریک ہے، کوفہ میں مختار کا قیام ہے، کوفہ میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے سفیر بھیجے، اور یہ مرکز وہاں پہ بنا ہے کوفہ، اور اس نے اہل البیت کا ساتھ دیا. وجہ میں نے آپ کو بیان کر دی کہ صرف یہ ایک دن میں یہ اس طرح نہیں ہوا. مثلا آپ مختار کی مثال لے لیں کہ مختار کے جو والد ہیں ابو عبید الثقفی، مختار کے جو والد ہیں ابو عبید الثقفی، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو فتح ایران ہے اس میں شریک ہے. فاتح ایران بلکہ ابو عبید الثقفی ہیں مختار کے والد. تو یہ لیکن مختار خود کہاں پر ہے؟ مختار شیعان علی میں سے. یہ کیسے ہوا؟ تو یہ اسی بنا کے اوپر ہوا ہے کہ ان لوگوں تک جو اسلام کی فکر پہنچی ہے وہ سابقون اولون مسلمانوں کے ذریعے پہنچی، اور سابقون اولون جہاں بھی اسلام بیان کرتے تھے وہاں پر پھر شیعان علی کے لیے بہت آسانی ہو جاتی تھی. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جن جن جگہوں کے اوپر، جن ممالک میں شروع کے زمانے کے صحابہ سابقون اولون کے ذریعے اسلام کی دعوت گئی ہے یا اہل البیت کے ذریعے گئی ہے، تو وہاں پر تشیع علی وہ آگے پھیلتا گیا ہے.